صورت بنا کے سجایا ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس نے تقوی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اپنے سینے کو سجایا ہے، اور کس کا سینہ جھوٹ کے ساتھ، کفر کے ساتھ، ڈرے کے ساتھ، فریب کے ساتھ کالا سیاہ ہو چکا۔ سینہ روشن کس کا ہے، سینہ کالا سیاہ کس کا؟ یہ ہے ساری دنیا آپ کی۔ تو اس لیے بچ بچا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، فرمایا اس کا کوئی مال نہیں ہے سوائے 3 قسم کا مال۔ ایک وہ مال جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، کھا لیا، ہضم کر لیا۔ نمبر 2، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا۔ نمبر 3، صدقہ جاریہ کر لیا۔ ان تینوں مالوں میں سے 2 مال کی دنیا میں رہ گئے، ایک جو صدقہ جاریہ کیا صرف وہ اس کے ساتھ جائے گا، صرف وہی جائے گا ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، قبرستان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، تو 3 چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار جنازے کے بعد دفنانے کی غرض سے وہ ساتھ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا مال بھی کیا ہے؟ وہی 2-4 چادریں، 3 ہوں گی 4 ہوں گی جو 4 پائی کے اوپر ہے، وہی ساتھ جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا عمل ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دفنانے کے بعد اہل و عیال، رشتہ دار، وہ سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، صرف اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے جو قبر میں اس کے کام آئے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چلے ان میں سے اچھے عمل کون کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے پیسے روپے کو تم فوقیت اور برتری دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا کیا تم نے؟ دنیا کو ترجیح دے کر، دنیا کو سینے سے لگا کر، کیا سینے سے لگایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی مثال کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبوئے، سوئی کے نکے کے ساتھ جتنا پانی آئے گا وہ دنیا ہے، باقی سارے کا سارا سمندر وہ آخرت ہے۔ تو جب تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیتے ہو، تو جو سوئی کے نکے کے ساتھ پانی ایک قطرہ بھی نہیں بنتا، اس قطرے کو سینے سے لگا رہے ہو اور بقیہ سارے کا سارا سمندر وہ چھوڑ رہے ہو۔ وہ سمندر آخرت تھا، وہ آپ کی جنت تھی، وہ آپ کی آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی تھی جس کی تم نے پرواہ نہیں کی۔ الہاکم التکاثر، پھر آ جاؤ اسی سورج پر، غافل کر دیا تم کو کثرت مال کی چاہت۔
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ ہوتا ہے نا ایسے، بندہ کہتا ہے جی میرا یہ بچہ رہتا ہے، اس کی شادی کر لو، اس بچے کی کر لو، اس کو میں نے مکان بنا کے دینے ہیں، میں اس کو بنا کے دے دوں، دوسرے کو دے دوں، تیسرے کو دے دوں، میرا یہ کام رہتا ہے، یہ رہتا ہے، ابھی رہتا کام رہتا، یہ ذہن میں ساری برائیاں، ساری باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے ملک الموت آتا ہے اور والد محترم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کام سارے کے سارے چل رہے ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ والد محترم سمجھتے تھے کہ میرے بچے میرے بغیر جی نہیں سکتے، میرے بغیر بیچارے گھر نہیں چلا سکتے، میرے بغیر وہ شادیاں نہیں کروا سکتے۔ اللہ کے فضل سے یہ دنیا سے جاتا ہے، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، بیاہ بھی ہوتے ہیں، وہ سیلریاں بھی لیتے ہیں، کمائیاں بھی کرتے ہیں، مکانات بھی بناتے ہیں، یہ سارا ڈسپلن چل رہا ہوتا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا؟ بڑے لوگ گزر گئے، بڑے بڑے کلمیوں والے، صاحب اقتدار اور بڑے بڑے سردار اور دنیا دار دنیا سے گزر گئے، جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، وہ قبروں کا مال بن گئے لیکن دنیا چل نہیں۔ چلانے والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ بادشاہت چلانے والا تو رب ذوالجلال ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ تو اس لیے آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یار وہ آدمی دنیا سے کیا کر کے چلا گیا جس کو دنیا میں پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ملا، دنیا میں رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ملا، دنیا میں کھانے کے لیے اچھا مال نہیں ملا، نہ اچھا کپڑا ملا، نہ اچھا گھر ملا، نہ اچھا کھانے کو ملا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اپنے اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اس کی دنیا تو چلی گئی لیکن ساتھ ساتھ آخرت بھی کما رہا ہے۔ دنیا تو گئی لیکن آخرت کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی خیر و خاصر، آخرت بھی ہاتھ سے گئی تو اس نے کمایا کیا؟ کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو کم از کم بھائی اگر دنیا نہیں بن سکی جس کی تو وہ آخرت کو بنائے نا، آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ یاد رکھ لو دنیا میں رہ کر اگر تم اپنی آخرت کی زندگی کو اچھا نہیں کر سکے، اپنی موت کے بعد کے مراحل کو درست سمت میں نہیں چلا سکے، اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو سمجھ لو دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، تم کچھ نہیں کرتے، مارے گئے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا گیا انسان، تباہ کر دیا گیا انسان، کیسے اپنے اللہ کی ناشکریاں کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے گھر گئے۔ سبب کیا تھا جانے کا؟ بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کائنات کے امام ہے، کائنات کے سردار ہے، کونین کے تاجدار ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے ڈھیر لگا دیتا۔ گھر میں رزق کا نہ ہونا عیب نہیں ہے، صرف دنیا داری کے پیچھے لگ کے آخرت کو بنا دینا، جنت سے دور ہو جانا، جہنم کے قریب ہو جانا، یہ سب سے بڑا عیب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے، انصاری صحابی خوشی میں آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے، ابو بکر و عمر بھی آئے، تو جلدی سے ترو تازہ کھجوریں اتروا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے کھجوریں کھائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھائیں، اور ساتھ ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ تازہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا تازہ پانی پیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے انصاری صحابی، ان قریب تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ صرف کھجوریں کھائی ہیں، ٹھنڈا پانی پی ہے، فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہم روز کیے ہوئے مرغے کھاتے ہیں، بکرے چھکرے کھاتے ہیں، ہم تو بڑی بڑی جناب ٹیبلیں کھانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے اے سی لگے ہوئے، اچھے مکانات میں بیٹھے ہوئے، اچھی گاڑیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں تھیں، یا کھجوریں تھیں یا پانی تھا۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ جس آدمی کو زندگی میں ٹھنڈا سایہ مل گیا، ٹھنڈا پانی پینے کو مل گیا، اس سے قیامت والے دن سوال کیا جائے۔ جس آدمی کو ایک دن کی اس کے پاس امن موجود ہے، امن، اگر امن کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھیں، امن کیا چیز ہے؟ میزائل آتا ہے، پوری کی پوری عمارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، سارے گھر کے رشتہ دار، وہ جتنے گھر میں افراد ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، 7-8 سال کا ایک بچہ باقی بن جاتا ہے۔ بتاؤ اس بچے کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ مارا گیا، اس کی مما شہید کر دی گئی، اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ سارے کے سارے ملبے کے نیچے آ کے شہید کر دیے گئے، ایک بچہ باقی بچا، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ اور ادھر سے کبھی بم کی آواز آتی ہے، کبھی سائرن بجتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، اکیلا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک دن کا امن مل گیا، امن، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تو نے مجھے یہ سارا دن امن کے ساتھ رہنے کی توفیق دی، ٹھنڈا سایہ دیا ہے، میٹھا پانی دیا ہے، اچھی نعمتیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، ہر وقت جنگ جو ہے وہ ہمارے سر پر سوار ہوتی ہے، ننگی تلوار ہمارے کاندھوں پہ ہوتی ہے، کفر کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو تھوڑا بہت کھاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہاں پوچھا جائے گا۔ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے مقابلے کیے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو پوری کائنات میں پھیلایا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ جنہوں نے بچپن سے لے کر آج تک صرف نیند پوری کی ہے، صرف کھایا پیا اور بچے بنائے اور کچھ نہیں کیا دین کے لیے، کیا سمجھتے ہو؟ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم بیٹھ جاؤ اور اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو سارے مل بیٹھ کر کے
अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। गाफिल कर दिया तुमको कसरते माल की चाहत, यहां तक कि तुमने कब्रों की जियारत कर ली। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हरगिज नहीं, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, काश तुम जानते उसको यकीनी नाम से। किसको? क़यामत को। लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर देखोगे उसको यकीनी आंख से। ये मौत आएगी तब भी यकीनी आंख से देख लोगे, कब्र में जाओगे यकीनी आंख से देख लोगे, हशर में जाओगे यकीनी आंख से देख लोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुम्हें नेमतों के बारे में सवाल किया जाए। तो ये मुख्तसर सूरत है जो हमें इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की याद और आखिरत की फिक्र दिलाती है। इसको पढ़ा करो, समझा करो। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरी फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि कब्रों की ज़ियारत किया करो। मना किया था पहले, लेकिन बाद में क्या फरमाया? अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? एक हदीस में आता है, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, ये कब्रों की ज़ियारत करना तुम्हें मौत याद दिलाएगी। दूसरी हदीस में है, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, ये कब्रों की ज़ियारत करना ये तुम्हें आखिरत की फिक्र दिलाएगी, आखिरत की याद दिलाएगी। कब्रिस्तान में जाया करो, कभी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर, कभी वालिद मोहतरम की कब्र पर, कभी भाइयों की कब्र पर, बहनों की कब्र पर, रिश्तेदारों की कब्रों पर जाया करो, जाकर के दुआएं किया करो, उनके लिए मग़फ़िरत मांगा करो, अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो। और साथ ही कब्रों को देखकर तुम्हें भी मौत याद आएगी कि एक वक्त आएगा ये सारे शहर, ये मकान, ये बिल्डिंगें, ये सारी सवारियां छोड़कर हमने भी इस शहर खामोशा में आके रहना है। ये असल हमारा घर है, असल हमारा घर इस जमीन के ऊपर नहीं है बल्कि जमीन के नीचे है। ये तो आरज़ी घर ऊपर है, असल हमारा घर वो जमीन के नीचे है। हाँ, वहां पे अगर हम अपने रब के सामने कामयाब हो गए, सुरखरू हो गए, फिर हमें हमेशा का घर जन्नतुल फिरदौस मिलेगा, जन्नतुल मावा मिलेगा, जन्नते अदन मिलेगा, जन्नतुल नईम मिलेगा, दारुल मुत्तकीन मिलेगा, दारुल करार मिलेगा, दारुल खौफ मिलेगा। फिर नबियों का साथ मिलेगा, सिद्दीकीन का साथ मिलेगा, शुहदा का और सालिहीन का साथ मिलेगा। तो अल्लाह ताला से कसरत से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के फितनों से महफूज फरमाए, दज्जाल के फितनों से और हर किस्म के कुफर, शिरक और बिदअत के फितनों से, हर किस्म के गुनाहों के फितनों से हम सबको महफूज फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम का पाबंद बनाए और दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तबीयत खराब होने के साथ साथ जितनी बातें सुना सका तो अल्लाह ताला हम सबको सुन सुना के उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका